آج کے درس کے اندر ان احادیث مبارکہ کا ذکر ہوگا جن میں اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ رمضان کی اور رمضان المبارک کے روزے کی فضیلت اور عظمت بیان فرمائی ہے۔ اب اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان وعرف حدودہ، جس بندہ مومن نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اس کی حدود کو پہچانا، یعنی ماہ رمضان کے اندر کن چیزوں سے پرہیز کرنی ہے اور کون سے اعمال کرنے ہیں، کون سے اشغال کرنے ہیں اور کن کے اندر مصروف رہنا ہے اور کیا کیا عمل کرنا ہے، ان ساری چیزوں کا جس بندہ مومن نے خیال رکھا، وَتَحَفَّظَ مِمَّا يَنبَغِي لَهُ، اور ان چیزوں کی حفاظت کی جن کی جو اس کے مناسب تھی، یعنی اس نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی، اپنے دل کی، اپنے دماغ کی، اور روزہ جن چیزوں سے برباد ہو جاتا ہے یا روزے کے اندر کمی آ جاتی ہے جن چیزوں میں، ان ساری چیزوں سے وہ بندہ مومن باز رہا۔ تو اب جس بندہ مومن نے روزہ رکھا اس کے حدود کو بھی پہچانا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ممنوعات شرع سے وہ آدمی محفوظ بھی رہا، تو اللہ کی پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کفر ما قبلہ، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے گزشتہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ اب گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس تعلق سے میں اپنے درس کے آخر کے اندر بھی چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر موقع کسی کو عطا کرے اور شہر مکہ کے اندر جا کر کے ماہ رمضان گزارے تو اس کی فضیلت و عظمت کیا ہے۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ آقا کریم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من ادرک شہر رمضان بمکہ فصامہ، کوئی بندہ مومن شہر مکہ میں ہو اور وہاں ماہ رمضان آ جائے اور وہ روزے رکھے، وقام منہ ما تیسر، اور اس کے بعد وہاں جس قدر بھی میسر ہو رات کو قیام بھی کرے، تو کتب اللہ لہ مئۃ الف شہر رمضان، تو اللہ تبارک و تعالی 1,00,000 رمضان کا اسے ثواب عطا، 1,00,000 ماہ رمضان کا اللہ تبارک و تعالی اس بندہ مومن کو ثواب عطا فرمائے گا۔ وَكَتَبَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ عِتْقَ رَقَبِهِ، اور ہر دن کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک غلام آزاد کرنے کا اسے ثواب عطا فرمائے گا، اور ہر رات کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور ہر دن ایک گھوڑا، کیونکہ پہلے زمانے کے اندر یہ جہاد یا اللہ کی راہ میں جو کام کیا جاتا تھا اس وقت سب سے اہم سواری گھوڑا ہوتی تھی، اور اسی گھوڑے کے اوپر سامان لاد کر کے کسی کو دیتے تھے، تو وہی آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک لدا ہوا گھوڑا، یعنی اتنا سامان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے گا، اور ہر دن میں نیکی، ہر رات میں بھی نیکی۔ حضرت امام ابن ماجہ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی یہ کہتے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان، 3 چیزوں کا ذکر ہوا ہے۔ ایک تو جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں نا، فجر پڑھی، فجر سے لے کر کے ظہر کا جو گیپ رہتا ہے، ظہر سے عصر کے درمیان جو یہ ٹائم رہتا ہے، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، عشاء سے لے کر کے فجر تک یہ جو بیچ میں ٹائم رہتا ہے جس میں ہم نماز نہیں ادا کرتے، ایک تو یہ وقت، اور اسی طریقے سے ایک ماہ رمضان سے لے کر کے دوسرے ماہ رمضان تک، یہ بیچ کے 11 مہینے ہوتے ہیں، 2 ہو گئیں، اور ایک جمعہ، یعنی اب جمعہ جو ہے وہ 8ویں دن آتا ہے، تو یہ بیچ کے جو 6 دن رہتے ہیں، تو 7واں دن تو جمعے کا ہوتا ہے، تو یہ بیچ والے 6 دن، اب ان کے اندر کیا ہوتا ہے، اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ ان کے درمیان میں جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے گناہوں کو ان کے صدقے معاف فرما دیتا ہے، جب کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ دیکھیے گناہ 2 طرح کے ہیں، ایک ہوتا ہے صغیرہ گناہ، ایک ہوتا ہے کبیرہ گناہ۔ اب کبیرہ گناہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ 7 گناہ ایسے ہیں جو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ کبیرہ گناہ میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ ہے شرک، اور شرک ہے خدا کی ذات اور صفات کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا۔ اب یہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور شرک کے بعد جو دوسرا گناہ ہے وہ ہے قتل عمد، جان بوجھ کر کے کسی انسان کو قتل کرنا۔
پھر اس کے بعد تیسرا ہے کسی عورت کے اوپر، کسی جو نیک اور پارسا خاتون ہو اس کے اوپر زنا کی تہمت لگانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے جادو کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ شراب پینا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی کو قتل کرنے کا اشارہ کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ یعنی ایک حدیث میں 7 ہیں اور بعض احادیث مبارکہ کے اندر زیادہ بھی ہے، کہیں 12 اور کہیں 70 تک کا ذکر ہے۔ یعنی یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور کبیرہ گناہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جن کا تعلق رب کے ساتھ ہے، ایک وہ جن کا تعلق بندے کے ساتھ ہے۔ تو کبیرہ گناہ کے لیے ضروری ہے کہ جو حق اللہ ہو تو اللہ کی بار میں توبہ کرنی ہے، استغفار کرنی ہے، معافی مانگنی ہے، تب جا کر کے کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے۔ ان عبادتوں سے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ اور جس کا تعلق حق العبد سے ہے تو بندے سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ بندہ معاف کرے گا تو رب بھی معاف کرے گا اور وہ گناہ ختم ہو جائے گا۔ اب اس کی صرف 2 مثالیں دے کے میں آگے بڑھوں گا۔ جیسے شرک کرنا، جو شرک عبادت صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اب خدا کی ذات و صفات کے اندر کوئی بندہ اگر کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو یہ حق اللہ ہے، اللہ کا حق ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ توبہ و استغفار کرے اور شرک سے برات اور شرک سے وہ دور رہے، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالی اس کا یہ عظیم ترین گناہ معاف فرمائے گا۔ اب آدمی صرف عبادت بھی کرتا رہے، شرک بھی کرتا رہے تو یہ گناہ معاف ہونے والا نہیں ہے، نمبر 1۔ اسی طریقے سے کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو قتل کرنے کے بعد وہ سوچے میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں اور یہ ان عبادتوں کے ذریعے گناہ معاف نہیں ہوگا جب تک مقتول یعنی جسے قتل کیا گیا ہے اس کے وارثوں سے معافی نہ مانگ لے اور وہ اسے معاف نہ کر دیں، تو وہ معاف کریں گے، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف فرمائے گا اور تب جا کر کے یہ گناہ بھی معاف ہوگا، ورنہ یہ معاف ہونے والا نہیں، کیونکہ قتل کا تعلق عبد کے ساتھ ہے، شرک کا تعلق رب کے ساتھ ہے۔ تو اب یعنی وہ کبیرہ گناہ جو حق اللہ ہو یا حق العبد ہو، تو جب تک اس کی معافی تلافی نہیں ہوگی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ ہاں اس کے علاوہ اگر صغیرہ گناہ یعنی جن جو صغیرہ گناہ بے شمار ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہاں ہم سے گناہ نہیں ہوتے ہیں، تو صغیرہ گناہ اگر ہو جائیں تو ان عبادتوں کے ذریعے یعنی جمعہ کے درمیان میں جو 6 دن آتے ہیں، ماہ رمضان سے لے کر کے دوسرا ماہ رمضان آتا ہے، ایک اسی طریقے سے 5 نمازوں کے درمیان کا جو وقت آتا ہے، ان میں جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں ان عبادتوں کے صدقے اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ اس حدیث پاک کو حضرت امام مسلم نے روایت کی۔